السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب ہمارے سامنے ہیں حضرت مولانا یونس صاحب عمری، امام و خطیب رنگین مسجد بیجاپور۔ یہ الف ٹور اینڈ ٹریولز کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ علماء کرام ہمارے گروپ میں شامل ہیں۔ آئیے چند ان سے رائے لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، دعائیہ کلمات لیتے ہیں۔ ابھی تک کا جو ہمارا سفر ہوا ہے الحمدللہ 3-4 دن ہو چکے ہیں اور 2 عمرے ماشاءاللہ ہمارے ہو چکے ہیں۔ اس دوران حضرت مولانا سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے الف ٹور اینڈ ٹریولز کے خدمات کیسے ہیں اور ہمارے گروپ میں آنے سے حضرت کو کیسا محسوس ہوا، ہم یہ معلوم کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، پہلے ہم آپ سے آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ عمرے کے سفر جیسے ایک عظیم سفر کے لیے ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ جی اب آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے تجربات بتائیں، تجربات کی روشنی میں کہ ہمارے ساتھ سفر کرنے میں آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یہ الف حج عمرہ ٹورس جو میں آپ کے ساتھ آیا ہوں، الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ آپ کے جو گروپ ہے، آپ کا جو گروپ ہے، اس گروپ کے اندر بہت سارے سہولیات ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے انتظام بھی کیا ہے، روم کا ہو اور کھانے پینے کا ہو۔ ماشاءاللہ کھانا پینا بھی بہت اچھا ہے اور پورے طواف بھی جو ہے ماشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ اور اذکار کے ساتھ جو ہے طواف کیا اور عمرہ کیا اور سعی اور صفا مروہ کی جو چکر لگائے اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ٹور ہمارے لیے باعث سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا جو ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز کو جو ہے آپ کے گروپ کے ساتھ جو ہے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ کھانا پینا بھی جو یہاں پر جو ہے بہت ہی بہترین ہے۔ تو لہذا میں تمام لوگوں سے جو ہے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، اگر آپ عمرہ اور حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے جڑے رہیے اور جو ہے آپ کا ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان کا نمبر بھی جو ہے آپ کو سینڈ کیا جائے گا، آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الف ٹور اینڈ ٹریولز میں جناب ڈاکٹر صاحب عبدالرزاق صاحب ملا ماشاءاللہ بیجاپور میں ایک ایسے مقبول ڈاکٹر ہیں جن کے خدمات مریضوں کے لیے بہت جو قابل قدر ہیں۔ ماشاءاللہ پورے بیجاپور میں گھوم پھر کر کے جو ہے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، خدمت کا جذبہ ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے پورے گروپ یعنی تقریباً ہمارے 34 افراد ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا ہمارا گروپ ہے تقریباً 50 آدمی کا۔ تو یہ پورے گروپ کے لیے اپنے خدمات جو ہے مفت میں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو ہے شکر بجا لاتے ہیں۔ حدیث میں کہ جو بندوں کا شکر نہیں کر سکتا تو اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب سے کچھ ہم جو ہے معلومات بھی لینا چاہیں گے، مشورہ بھی لینا چاہیں گے۔ ہمیں ان کے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، دعاؤں کے بھی محتاج ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے الف ٹور اینڈ ٹریولز میں کہ اس کے اندر آپ تشریف لائے، آپ اپنا تجربہ شیئر کریں کہ آپ کو ہمارے ٹور میں آنے سے، چونکہ آپ پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا ہے۔ ہمارے ٹور میں آپ کو جو سہولیات ہم بیجاپور کے اندر جو آپ سے بات ہوئی تھی تو اس کے اندر آپ کتنا اس کے اندر کوئی اگر کمی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کی بھی اصلاح کریں گے۔ اور کھانے پینے کے تعلق سے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پورے ان کے بچے، ان کی اہلیہ، پورا فیملی، ان کی والدہ، پھپھو وغیرہ سب ہیں۔
تو آپ فیملی لے کر آئے ہیں تو فیملی کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے ضروریات ہوتے ہیں، تو فیملی کے حساب سے آپ کو یہاں ہمارے ساتھ جو وقت گزار رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ اچھا لگ رہا مفتی صاحب، جی تمہارا آپ کا ٹور بہت اچھا ہے، سب کے لیے ہمارے فیملی والوں کو بہت اچھا لگا، کھانا وغیرہ سب کچھ کیا ہے بہت آپ کو فیملی کے اعتبار سے آپ کو رہنے کا انتظام کیا گیا یا آپ خوش ہیں یا اس سے کچھ آپ شکایت محسوس کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ بہت خوش ہیں ہمارے سب فیملی کے حساب سے، آپ نے بہت سہولت دی ہمارے لیے، ہم آپ ایسا بولتے ہیں تو ہم ایسا ایڈجسٹ کر لے کے جو کر کے ہم کو بہت ہیلپ کی ہے، اور ہم اب تو آج تک کچھ تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ، آپ کا ٹور بہت اچھا ہے۔ آپ کے بچے وغیرہ بھی آئے ہیں تو کھانے پینے میں آپ کے بچوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ، میرے 3 بچے آئے ہیں اور امی آئی اور پھپھو ہیں اور ماموں ہمارے سب ہیں، الحمدللہ سب کے لیے سب اچھا ہی بول رہے ہیں، کچھ کمپلیٹ نہیں دے رہے، کچھ ایسا بولو ایسا نہیں، کھانے کے لیے اچھا بنا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، سب جوس وغیرہ ڈرنک وغیرہ سب کچھ بہت الحمدللہ بہت پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ گھر سے بھی آپ ابھی زیادہ ہی کھلا رہے ہیں سمجھو، بہت اچھا کھا رہے ہیں، دے اللہ برکت دے دے آپ کے۔ ذرا 2-4 دعائیہ کلمات ہمارے لیے اگر آپ بول دیں تو بہت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ملا، اللہ ان کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور پورے خاندان کے ساتھ یہاں جو ہے آئے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کے بچوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور بار بار ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے جو ہے یہاں آنے کے لیے ان کے سب تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے جناب مولانا عبدالعزیز کلمنی صاحب دامت برکاتہم، جو الف ٹور اینڈ ٹریولز کے طرف سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ چلیے ذرا ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے تاثرات معلوم کرتے ہیں۔ مولانا ذرا ادھر آپ کی توجہ ہو جائے، کھانا تو آپ کھائیں گے ماشاءاللہ، آپ کے تاثرات ہم جو ہے جاننا چاہ رہے ہیں، ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیے آپ کے تاثرات کیا کیا ہیں کھانے کے تعلق سے؟ برکاتہ، میں عبدالعزیز کلمنی عالمیل مولانا کے الف ٹور سے الحمدللہ عمرہ میں پہنچا ہوں، اور سب سے بڑی بات پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی نیک عمل کو کرے، علماء اور حفاظ اور مفتیان کرام کی نگرانی میں کرے گا تو انشاءاللہ وہ عمل اس کا 100% قابل قبول ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب، مفتی جعفر صادق صاحب ہیں، ان کی نگرانی میں یہ پوری ٹیم عمل کو کر رہی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا 5واں دن ہے، اور آج کا پروگرام ہمارا زیارت کا تھا الحمدللہ، جو خاص جگہ جو ہے مکۃ المکرمہ میں ہیں، ان جگہوں کی ہم نے آج زیارت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مکان، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مکان، اور پھر ساتھ ساتھ جبل ابی قویس، اور پھر جو ہے ایسے ابو جہل کا گھر، ابو جہل کا مکان، یہاں پہنچ کر ہم نے یہ زیارت کی الحمدللہ۔ تو مولانا کی مفتی صاحب کی نگرانی میں ہمارے اعمال سب مقبول ہو رہے ہیں، اسی امید ہے، جو بھی ہم دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ہمیں۔ اللہ سے دعا ہے۔ مولانا آپ کے عمرے کتنے ہوئے؟ آپ کو جو وعدہ کیا گیا ہے 4 عمرے کرائے جائیں گے، تو آپ کے ابھی تک کتنے عمرے ہوئے؟ الحمدللہ ان وعدوں کے عمروں میں سے 2 عمرے ہمارے ہو گئے الحمدللہ۔ ایک پہلا عمرہ جو ہم نے وہاں سے احرام باندھ کے آئے تھے، آتے کے ساتھ جو ہے پہلا احرام کیا، اور پھر ایک دن گیپ دے کر دوسرا احرام مسجد عائشہ سے جو ہے احرام باندھ کر نکلے، اور پھر جو ہے پورے ارکان پورے کر کے دعاؤں کے ہمارے ساتھ آپ عمرہ کرے، طواف کیے، ساتھ ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام بھی ہوتا رہا، اور سب مل کر ماشاءاللہ ہمارے جتنے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی اس کے اندر دعاؤں کے ساتھ میں چلتے رہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ الحمدللہ دعائیں ہر جگہ تو ہونا ہی چاہیے، اور آئے ہی اسی لیے ہیں کہ جو اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ اس طرح سے الحمدللہ تشفی بخش ہمارے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے چاچی
हुबली से माशाअल्लाह हमारे अलीफ टूर एंड ट्रैवल्स के खिदमत पर भरोसा करके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए। और चलिए इनसे कुछ सवालात करते हैं कि हमारे अलीफ टूर के खिदमत इनको कैसे लग रहे हैं। चाची, आप माशाअल्लाह अलीफ टूर बीजापुर से आए हैं, तो आपके उम्रे कितने हुए? 2 उम्रे आपको ग्रुप की तरफ से कराए गए माशाअल्लाह। और इसके अलावा आपको जो खाना हर रोज़ दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको खाना? हाँ, खाने में कोई शिकायत है आपको? हाँ हाँ, तो आपको जो खाने का जायका है कर्नाटक जैसा लग रहा या यहाँ का इंडिया के जैसा लग रहा? माशाअल्लाह। हाँ, और ज़ियारत वगैरह हुए, ज़ियारत में जो चीज़ें तुमने एक्सप्लेन करके बताया गया वो पूरे समझ में आई? हाँ, समझ में आई, अच्छा लगा माशाअल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह हमारे चाची जो है उप्पुल दिन्नी बीजापुर शहर के बाजू एक देहात है, वहाँ से इनके शोहर हमारे चाचा और ये भी जो है आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इनसे पूछते हैं कि तुम्हें उम्रा करने अलीफ टूर की तरफ से आए तो तुमने कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा माशाअल्लाह। तुमने इससे पहले उम्रा यहाँ आने से पहले कैसा करना क्या करना मालूम था क्या? तो भी कुछ भी मालूम नहीं था। तुमने साथ में लेकर उम्रा करे क्या तुमने एकलियाँ कुछ छोड़े? नहीं, तुम्हें साथ में लेकर। साथ में लेकर पूरे दुआओं के एहतमाम के साथ में करे? दुआओं के साथ। हाँ, तो उम्रे तुम्हारे कितने हुए अभी तक? 2 उम्रे। 2 है। हाँ, मेरे फजर कहते 4 हुए थे। तवाफ करते रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। 2 उम्रे 4 तवाफ हो गए आपके माशाल्लाह। तो उम्रे आपको कैसे लगे हमारे साथ पूरा जो समझा बताया माशाल्लाह क्या बताने का कौन नबिया का सब बताया माशाल्लाह। सब बताया। हाँ, दूसरी बात अब तुमना जो है खाना वगैरह कैसा लग रहा? खाना भी अच्छा लग रहा है। हाँ, खाने में कोई शिकायत है तो बोलो। अच्छा है, क्या भी नहीं? हमारे से जी चार्ज ने उम्रा करे सबका है को आवाज। हाँ, अच्छा अच्छा। अब तुम्हारे गाँव वाले को तुम्हें क्या बोलना चाहती हैं बोलो? तुम्हारे गाँव वाले का भी 20 ने आगे बढ़ाए सरकार, अल्लाह मौका देने का तुम लोग को। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे लोगों को एक पैगाम दो कि हमारी सर्विस तुमने कैसा लगी, उन्होंने आगे हमारे से जुड़ना। दिन में क्या देते तुमने ले जाकर ये बयान करा को अभी 4 जोड़ी निकालना सरकार हमारे दिल में आने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसी तरह हमारे जो है अलीफ टूर के जिम्मेदारों के लिए दुआ करो। अलीफ टूर के लिए जो है तुम दुआ करते रहो, इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಕಾರು, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಜಿಲಾನಿ ಬಾಸಿ ಸಾಬ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಿಲಾನಿ. ಜಿಲಾನಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಉಪ್ಪುಲ್ದಿನಿ. ಉಪ್ಪುಲ್ದಿನಿ. ನೀವು ಅಲಿಫ್ ಟೂರ್ದಾಗ ಉಮ್ರಾಗ ಬಂದಿರಿ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಬಂದಿರೋ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿರಿ? ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾಂಗೈತಿ, ಮತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಗೈತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಊಟದ ಚಲೋ ಐತಿ. ಹಾ, ನಿಮಗ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸೌದಿ ಅರಬ್ ಬಂದಿರಿ ನೀವು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಬ್ಯಾರೆ, ಊಟದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನಿಮಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವೋ ಏನ ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ಊಟದೊಳಗ? ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಾಕತ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ ಐಟಮ್. ಹಾ, ಐಟಮ್ ಚಲೋ ಅದಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಏನಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತೋ ಏನ ಬರಬರಿ ಐತಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಗತಿ ಐತ್ರಿ. ಹಾ, ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. ರೂಮ್ ಅದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೈತಿ? ಚಲೋ ಐತಿ. ಹಾ, ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. ಏಕ್ದಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಗ ಅದೀರಿ ನೀವು ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲಾ ತಲಾ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ ಏನಾರ ಕಡಿಮೆ ಅದಿದ್ದರೋ ಅದು ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಏನಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಕಳ್ಸಂಗೈತಿ. ಹಾ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾ, ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. ಮತ್ತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಲಿಫ್ ಟೂರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮೆದಾರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರೋ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅದಾರೋ ಎಲ್ಲಾರ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ? ಹಾ. ಇನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಉಮ್ರಾ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ? ಎರಡದು. ಎರಡನೇ ಉಮ್ರಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಸಿವಲ್ಲ ಅಲಿಫ್ ಟೂರ್ ನಿಂತ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂತಾರೇನು? ಮತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ನಿಮ್ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಅದರ ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿವ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಇನ್ನ 2 ಉಮ್ರಾಗಳು ಅದಾವ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಜೋರಾನದಿಂದ ಉಮ್ರಾ ಆಕೈತಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಿ ತಾಯಿಫ್ದಿಂದ, ತಾಯಿಫ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಿವ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕರ್ನೂಲ್ ಮನಾಜಿಲ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಉಮ್ರಾ ಆಕೈತಿ. ಒಟ್ಟು 4 ಉಮ್ರಾದ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ₹1 ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಕಾದ ನೀವೇನೈತಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋರು ಇದ್ರದ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಇದೀರಿ? ನಮ್ಮ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಏನಾರ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು. ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ನಿಮ್ಮ ಉಮ್ರಾ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಬಾದತ್ಗಳು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ತಮ್ರದಾರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಹಾಜರಿದ ತೌಫೀಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿ. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ? ದುವಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಸುಬಾನ್. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारे मामू हैं जो अलिफ टूर बीजापुर से आए हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि हमारे टूर में आने से उनको कैसा लग रहा है, क्या फ़ायदा हुआ है। मामू जी, आप आए हैं हमारे अलिफ टूर से, तो आपको सर्विस वगैरह कैसी लग रही है? खाना वगैरह कैसा है? खाना अच्छा है। हाँ, खाना बहुत अच्छा है। खाने में क्या क्या है, क्या क्या मिल रहा है और पकवान कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर है, अच्छा है। एक नंबर है। हाँ माशाअल्लाह। और जियारत हुए तुम्हारे? पैदल जियारत? पैदल बस में भी है। हाँ। और जियारत में तुमने क्या क्या चीजें दिखाई गई? आशा मस्जिद के जाता है, हाँ। वहाँ जियारत करें। उम्रे कितने हुए आपके अभी तक? उम्रे कितने? 2 उम्रे हो गए माशाअल्लाह। अब पहाड़ी पर चढ़ने का आपने ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया आपने। सबसे पहले मुखालिफत किसने किया? आपके चचा ने आपको बात किया। जो कौन सा चचा? जिस चचा ने आपकी पैदाइश की खुशी में अपनी बंदी सऊदिया को आज़ाद कर दिया था। खुशी मनाया बहुत। बांदियों को आज़ाद करना उस ज़माने में बहुत आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। लेकिन खुशी में भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। लेकिन जब वही भतीजा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो उसकी 2 बेटियों को अपनी बहू बनाए और अबू दाऊद चचा ने। लेकिन जब नबूवत का ऐलान किया अल्लाह के हुक्म आया, अपने खानदान वालों को, घर वालों को, मोहल्ले वालों को, गाँव वालों को आप आखिरत के अज़ाब से डराइए, अल्लाह की इन्हें ईमान की दावत दीजिए। तो आपने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर ऐलान किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐलान किया आपने। कपड़ा हिलाया, लोग जमा हुए। क्या बात है भाई, क्यों जमा किया? आपने बताया, एक मिसाल दी। अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन है जो आप पर हमला करने वाला है, तो आप सब मानोगे? क्या कहा सबने? हमने आपको कभी झूठ बोलते देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। आप सादिक और अमीन हैं। आप जो कहेंगे 100% सही है, दुरुस्त है। तो आपने मौका की नज़ाकत को समझते हुए आपने फरमाया, मैं अल्लाह के नबी हूँ, मैं आपको आखिरत के अज़ाब से डरा रहा हूँ। आप अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की परस्तिश कीजिए आप, है ना। लोगों की ग़ुलामी को छोड़कर, मुल्कों की बंदगी को छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी करो, एक अल्लाह की पूजा करो, उसकी इबादत करो। इतना कहना था कि सबसे पहले मुखालिफत किसने की? अबू दाऊद का। तब बनने लगा लिहाजा जमा करना, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए, तुम हलाक हो जाओ, इसीलिए हमको जमा किया था यहाँ। दूसरा कोई गाली दे तो लोगों को तकलीफ की नहीं होती है, होती क्या? घर का आदमी गाली दे तो सगा बेटा बाप तकलीफ होगी इंसान को ज़्यादा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के नाम में क्या तकलीफ होगी सब समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने भी आपकी दिलोई के लिए सूरत तब्बत के ताला नाज़िल फरमाया, और उस सूरत में पूरी अबू लहब उसकी बीवी की हलाकत की खबर दी गई। इंशाअल्लाह वही बर्बाद होंगे, आप बर्बाद नहीं होंगे। ये हुआ, ये हम लोग हज़रत अबू लहब को कहता है क्या?
نہیں کرتا. لیکن دنیا میں آج ایک انسان ایک مسلمان اللہ کے رسول کے نام پر جان نہیں دے سکتا. آپ کی قربانیوں سے دین میں پہنچا. بہرحال جب دھیرے دھیرے لوگ ایمان میں داخل ہوتے گئے, شروع میں لوگ غریب لوگ کمزور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے, لوگ ستانے لگے کفار مکہ, اس لیے کہ مکہ کی جو سپر پاور تھی وہ کہاں تھی؟ کافروں کے پاس تھی. ادھر غریب لوگ مزدور لوگ ہی حضور کے ساتھ میں تھے, ستاتے رہے. لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ کچھ امیر لوگ بھی ایمان لائے, کچھ پاورفل لوگ بھی ایمان لائے, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے, حضرت امیر حمزہ ایمان لائے. تو یہ لوگ ایمان لائے تو کافروں کو اور زیادہ تکلیف ہوئی, اور جل گئے وہ, انہوں نے بہت زیادہ تکلیف دینے لگے مسلمانوں کو. مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رائے دی کہ آپ چاہے تو حبشہ کی ہجرت کر سکتے ہیں, تاکہ وہاں کا بادشاہ جو نجاشی ہے وہ رحم دل ہے, عیسائی ہے لیکن رحم دل ہے. آج جو ایتھوپیا ہے نا, ایتھوپیا وہ اس زمانے کا حبشہ, موجودہ ایتھوپیا اس زمانے کا حبشہ. وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی بہت رحم دل, بہت نیک انسان تھا, بہت اچھا انسان تھا. تو حضور نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی. سب سے پہلے 15 لوگوں کا قافلہ ہجرت کیا. اس میں ایک روایت کے مطابق 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. پھر 3 سال کے بعد اور ایک ہجرت دی. پہلی ہجرت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. وہاں جانے کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ مکہ میں سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, حالات اچھے ہو گئے, وہ واپس آ گئے. لیکن یہاں آنے کے بعد حالات اور زیادہ خراب تھے. ان کو کسی نے بنا دیا اور آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے. اس کے بعد 3 سال کے بعد اور دوبارہ ہجرت ہوئی, دوسری ہجرت. اس کی تعداد صحیح لوگ نہیں بتا رہے ہیں, کچھ لوگ 27 بتاتے ہیں, کچھ محدثین بتاتے ہیں کہ صحیح تعداد معلوم نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہو, وہ جو دوسری ہجرت ہوئی وہ یہیں سے ہوئی, نہیں آئے. ہاں, مکہ معظمہ سے پیدل جیسے بھی آئے ہوں, اونٹوں پہ سوار ہو کر یہاں پہنچے, اور یہاں سے پھر کشتیوں کے ذریعے سے انہوں نے ہجرت کی ایتھوپیا حبشہ کی. جو دوسری جماعت ہماری صحابہ کی حبشہ کی ہجرت کی وہ یہاں سے کی تھی. یہ تاریخ ہم سے جڑی ہوئی. انہیں کی ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آج اس کو جگمگ سمجھتا ہے. لیکن اب یہاں لوگ بہت سارے غلط کام بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لگائیں. بہت مشقتوں, بہت مجاہدوں کے بعد ان کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. دین کی حفاظت کے لیے کہتے نہیں ہو, دین ہمارا محفوظ رہ جائے, ہم سکون کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں, عبادت کرنے والے بن جائیں, شریعت پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اسی لیے انہوں نے ہجرت کی تھی. تو دوسری ہجرت یہاں سے ہوئی تھی. اسی لیے ہماری خواہش ہوئی کہ ہم اپنے ساتھیوں کو یہ جگہ, اس جگہ کا بھی دیدار کرائیں, اور یہ ساتھی یہ جگہ کو بھی دیکھیں, تاریخی حیثیت سے دیکھیں, ٹوریزم کے اعتبار سے نہیں دیکھیں. سمندر, پہاڑ, یہ سب ہمارے یہاں بھی الحمدللہ ہے, مسجدیں بھی ہیں. اور اس مسجد کی ایک تاریخ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ دنیا کے پانی پر پانی پہ بنائی جانے والی سب سے پہلی مسجد ہے. پانی کے اوپر, یہ سمندر کے اوپر ہے نہیں مسجد, ہے وہاں سے یہاں پہ پوری مسجد سمندر کے اوپر ہے. رات میں پانی یہاں تک آتا ہے, آدھے دیوار تک آ جاتا پانی. رات کا منظر اور خوبصورت ہوتا ہے. رات میں لوگ وہاں شپنگ بھی کرتے ہیں, وہاں سے بوٹ پہ پیسے ویسے لگتے ہیں, کرنے والے کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جماعت کے ساتھ میں آئے تو جماعت کو چھوڑ کر الگ نہ جاؤ. یہ ہماری مختصر سی تاریخ ہے. اس لیے ہم بھی عہد کریں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی ہے دین کی حفاظت کے لیے, اس کی سینچائی کی ہے, اس کی آبیاری کی ہے, ہم بھی انشاءاللہ اس کی سینچائی کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے. سب سے پہلے ہم خود دین پر عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں گے. جس ذوق و شوق کے ساتھ میں ہر آدمی یہاں 5 وقتہ جماعت میں 1 کلومیٹر حرم شریف بھاگتے جا رہا ہے, ایک فکر کے ساتھ میں جا رہا ہے, یہ فکر ہمارے گاؤں میں بھی آنا چاہیے. اور ظہر میں جاتے ہوئے حاجی صاحب سے میں نے تذکرہ کیا, یہ فکر اگر ہمارے ماحول میں, ہمارے بستیوں میں آ جائے تو بستیوں کی کایا پلٹ جائے ہمارے یہاں. یہ جو ڈرا رہے ہیں ہم کو انشاءاللہ ڈرنے لگیں گے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کو آج جو ڈرایا جا رہا ہے اس کا واحد علاج کیا, بہترین علاج کہ مسلمانوں کا اثر پڑے ان پر. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان ٹوپی میں آ جائے. ٹوپی میں آ جاؤ. 20% لوگ ٹوپی پہنتے تو بازار میں ٹوپی دکھتی ہے. اگر 80% لوگ ٹوپی میں آ جائے تو کیا ہوگا. اس لیے جمعہ کی نماز مشروع کی گئی ہے. ایک جگہ جمعہ کی نماز پڑھو, عیدین کی نماز ایک جگہ پڑھو, تاکہ لوگوں پہ اس کا اثر پڑے, اجتماعیت کا. مسلمان دکھے تعداد میں زیادہ.
हर आदमी 4-4 लोग अलग अलग नमाज़ पढ़ेंगे तो तादाद नहीं दिखती है हमारी मुसलमान में। आज यही हाल हो रहा है, इसलिए हम ये आहद करके जाएं इंशाअल्लाह नमाज़ों की पाबंदी हर हाल में करेंगे। हमारी माँ बहनें भी याद करें, छोटी छोटी बहनें इंशाअल्लाह छोड़ जाती हैं। नमाज अहम इबादत है। औरतों को रोज़ा रखना बहुत आसान है, नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, रोज़ा रखना बहुत आसान है, इसलिए रोज़ा भी रखें आप, फ़र्ज़ रोज़ों को भी अदा करें, फ़र्ज़ नमाज को अदा करें, नवाफिल का बेहतमाम करें। लेकिन औरतों की अल्लाह के रसूल ने बशारत दी है कि अगर एक औरत अल्लाह की व रसूल पर, अल्लाह पर ईमान लाती है, कोई ज़्यादा अमल नहीं करती है, 5 नमाज़ों की पाबंदी करती है,